ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصے کی طرف چل گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنے تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آواز سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ اب بھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف چل گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد یہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آتش دان کی چمنی میں کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت ننھی منی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتے کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہم بھی انہیں کوئی تحفہ
तोहफा दे। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थीं और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। उसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुप कर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गई। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरा के बाद गिफ्ट खोले तो उसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन जैकेटें और जुराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चिमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गईं। उसके बाद वो कभी दुकान में काम करने ना आई। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे, और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए हुए नरम और नाजुक जूतों से मुवाजना ना कर सका। वसलम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।